وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، الہی کے الفاظ ہیں وہاں بھی، جیسے نا بل رفع اللہ الیہ، یہاں بھی الہی کے الفاظ ہیں اور وہاں بھی الہی کے ہی الفاظ ہیں، ان للہ و ان الیہ، اسی کی طرف جانا ہے ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف، راجعون، ٹھیک ہو گیا؟ تو جاتے تو ہم اللہ کی طرف ہی ہیں، جس کو بھی اٹھاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہی اٹھاتا ہے۔ آپ مجھے بتا دو بھائی کسی ایک بندے کا نام، چاہے ابو جہل ہی ہو، ابو جہل کو ہی کہہ دو آپ کہ بھائی ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی طرف اٹھایا، نہیں، اسے بھی اپنی طرف ہی اٹھایا۔ جو بھی مرتا ہے اس دنیا میں اسے اللہ اپنی طرف ہی اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ نئے نئے اصول بناتے ہیں کہ وہ اصول اگر مانے جائیں تو یہ جاہل تو ہمیں عالم نظر آئیں، لیکن وہ جو محدثین کے مقام تک پہنچے ہیں نا وہ ہمیں جاہل پھر نظر آئیں۔ بھائی نہیں، یہی الفاظ محدث عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف رفع کیا، یہی الفاظ رفع الیہ کے الفاظ ہیں، رفع الیہ کے ہی الفاظ ہیں بھائی وہاں پر، اب بس نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان سے پوچھو بھائی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اور رفع الیہ کے الفاظ ہیں، اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، رفع الیہ کے الفاظ ہیں، ترجمہ سیم کر دو آپ، بس مطلب سیم نکال دو اس کا، کہ اللہ تعالیٰ کے محدث عبد الحق دہلوی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ آسمان پر اٹھا لے جسم کے ساتھ، ایک بھی نہیں کرے گا ان میں سے، لیکن جب ہماری بات کی تو الہی سے جو ہے نا وہ استدلال کرتے ہیں جناب جی، الہی کے الفاظ آ گئے، بھائی سارے اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، وہ اس کی وجہ ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو واضح طور پہ کہہ بھی دیا نا کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ صلیب چڑھے، ٹھیک ہو گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، ہاں اللہ نے یہی تو کہا بھائی وہ اب جو باقی سیفی بھائی آپ جانتے ہیں نا، کیونکہ عرب کے اندر جب ایک کلام کیا جاتا ہے نا تو اس کے ڈفرنٹ معنی نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ خاتمہ کے اوپر جس طرح لوگ بحث کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ڈفرنٹ معنی ہے۔ میں اس دن بھی گوگل پہ سارا اس کو ریسرچ کرا تھا تو اس میں فرق ہے، یعنی کہ عرب جو ہے وہ، یہاں پہ میرے جو ٹیچر ہے جو جن سے میں عربی اپنا سیکھ رہا ہوں، تو وہ باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کہ ایک ورڈ ڈفرنٹ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ عربی کو جو ہے خاصا ہے۔ اور بعض اوقات ہم اردو میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اردو کے اندر بھی ہم یہی سارے کام کرتے ہیں کہ بہت ساری جو لغت کے اندر بہت سارے ورڈز ہیں وہ ڈفرنٹ معنی میں لیتے ہیں۔ تو مگر جو بات جو جی بالکل، تو جو سیفی بھائی وہ جو آیت ہے نا اسی سپورٹ میں جو میں آپ کو کبھی عرض کرتا ہوں نا، وہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول لکھا ہوا ہے کہ وہ واپس آئیں گے، واپس آئیں گے۔ پھر وہ ایک سوال یہ ہے کہ جو چیز بطور دلیل پیش کی جا رہی ہے کیا وہ چیز دلیل بیٹھتی بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے پہلے بات۔ یہود نے دراصل میں یہ کہا تھا کہ بھائی مسیح کو ہم نے دو طریقوں سے یا دو میں سے کسی ایک طریقے سے مار دیا، قتل کر کے مار دیا، یا ہم نے اس کو صلیب پر مار دیا، یا یہ کہ یہود کے دو گروہ تھے، ایک گروہ کا دعویٰ یہ تھا ہم نے مسیح کو قتل کر کے مار دیا، اور ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے مسیح کو صلیب پر مار دیا۔ تھوڑی سی یہاں پہ ہے کہ یہودی جو ہے نا، یہاں پہ سیفی بھائی جو یہودی ہے نا جوئش، وہ یہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا صلیب پہ چڑھا کے مارا، کوئی دو گروہ کا چکر نہیں ہے یہاں پہ، وہ ایک ہی بات نہیں، وہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے نا، دو الگ الگ صلیب پر چڑھا کر مار دیا، ہاں صلیب پر چڑھا کر مار دیا، اللہ نے اسی کا رد کیا، ڈس ریسپیکٹ کے لیے کرتے ہیں اللہ نے اسی کا رد کیا کہ بھائی نہ تو تم نے اس کو قتل کر کے مارا اور نہ تم نے اس کو صلیب پر مارا، ان دو باتوں کا رد ہوا ہے بس۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ وہ مرے ہی نہیں، اللہ نے یہ کہا کہ ان دو طریقوں سے تم نے کہا ہے کہ ان دو طریقوں سے مسیح مر گیا ہے، یا ان دو میں سے کسی ایک طریقے سے مر گیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان دو میں سے کسی طریقے سے نہیں مرا، نہ وہ صلیب پر مرا نہ وہ قتل کر کے مرا۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے نتیجہ نکالا گیا کہ مسیح مرا ہی نہیں۔ مثلا میں اگر کہوں السلام بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو قتل کر کے مارے گئے نہ صلیب پر مرے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ کی وفات ہی نہیں ہوئی؟ نہ، یہ مطلب نہیں ہے، بس دو طریقوں سے مرنے کی نفی کی گئی ہے۔ جیسے میرے دادا ہے، وفات پا چکے ہیں، میں اگر یہ کہتا ہوں بھائی میرے دادا کو نہ تو کسی نے پھانسی دی اور نہ میرے دادا ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، تو کیا یہ ہے اس کا میرے کہنے کا مطلب کہ میرے دادا زندہ ہے آسمان پر، مرے ہی نہیں میرے دادا؟ نہ،
مرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں, ان دو طریقوں سے نہیں مرے. بس میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان دو طریقوں سے نہیں مرے, نہ کہ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مرے ہی نہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ جو صلیب پر لٹکایا کرتے تھے, تو 2-3 منٹ اگر مجھے دیں تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ پوری بات ہوئی کیا تھی. یہود کا جو منشا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے مسیح کو لعنت کی موت مارنا ہے. جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ وہ لوگ کسی کو صلیب پر تب مارا کرتے تھے جب وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ شخص لعنتی ہے یا لعنت کی موت مرا. تو یہود اس سے پچھلی آیت جب آپ پڑھیں گے نا, اس سے پہلے جو آیتیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ یہود نے ایک تدبیر کی تھی. وہ تدبیر کیا تھی؟ وہ تدبیر یہی تھی کہ مسیح کو بذریعہ صلیب کے مار دیا جائے تا اس کا لعنتی ہونا ثابت ہو, اور ہم لوگوں کو یہ کہہ سکے یہ کوئی نبی نہیں تھا, یہ کچھ نہیں تھا, یہ ڈھونگی تھا. اگر یہ نبی ہوتا تو یہ لعنت کی موت نہ مرتا. یہ تھا ان کی تدبیر, جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہ ایک تدبیر یہود نے کی اور ایک تدبیر پھر اللہ تعالیٰ نے کی. اب اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ اپوزٹ ہے یہود کی تدبیر کے. یہودی قتل کرنا چاہ رہے ہیں, صلیب پر مارنا چاہ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے نہ تم نے صلیب پر مارا نہ تم نے قتل کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لعنت کی موت مرا. اب لعنت کے مقابل پر کیا ہوتا ہے؟ درجات کی بلندی. اللہ کہتا ہے کہ بررفع اللہ علیہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسیح کا جو ہے وہ درجات بلند کیا ہے, اس کا رفع کیا ہے. یہ لعنت کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے رفع کے الفاظ استعمال کیے, نہ کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے, یہ السلام علیکم. اچھا یہ تو ہاں جی, یہ تو سیفی بھائی ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا, وہ جتنی بات آپ نے بتائی ہے وہ سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سلیب ہوئے. ظاہر سی بات ہے یہودیوں کا بالکل ایگزیکٹلی وہی کلیم ہے جو آپ نے کہا, اور جو میں یہ سمجھ پاؤں یہاں پہ کہ وہ جو ہے وہ یعنی کہ ذلت کے طور پہ سلیب دیا کرتے تھے انسلٹ کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا وہاں پہ کہ نہ قتل ہوئے نہ وہ سلیب چڑھے, بات ختم ہو گئی ہے. پھر اللہ نے آگے کہہ دیا بلکہ ان کا جو ہے وہ رفع کر دیا گیا, درجات, ٹھیک ہے, بلند کر دیا گیا ان کو. نہیں, درجات کا ذکر نہیں ہے نا سیفی بھائی, آپ اپنے سے ورڈ نہ ڈالیں بیچ میں. پیش کروں گا, آپ نے مجھے بتانا وہاں پر کیا مطلب ہوتا ہے. درجات کے الفاظ نہیں ہے وہاں پر, یہی لفظ ہے, اس کا مطلب بتا دینا آپ. بالکل نہیں, وہ آپ کے بات میں اس سے بھی ایگری کروں گا. ٹھیک ہے, وہ جو آپ بتائیں گے وہ بھی ہے. میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو عرب کی جو لغت ہے نا, لغت جو ہے وہ بڑے طریقے سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو عیسیٰ ابن مریم کا جو چیپٹر ہے نا, یہ سینسٹیو میٹر ہے, یہ ڈفرنٹ طریقے سے ہے. آپ کی میری اگزامپل دے کہ اللہ نے مجھے اٹھا لیا تو ایک ڈفرنٹ بات بن جاتی ہے. مگر اگر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو لیتے ہیں نا کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا, وہ ڈفرنٹ ہے, اس لیے کہ ان کا بھی باقی آتا ہے. ہاں, وہ حدیث میں آتا ہے نا ان کا. ہاں, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اسپیشل لغت ہے. ایک ہی لفظ ہے توفی, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے گا, کچھ اور مطلب کیا جائے گا. وہی لفظ وہی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے گی, مطلب کچھ اور کیا جائے گا. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ایک ہی لفظ ہے رفع, ہاں ایک ہی لفظ ہے رفع. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے گا تو کچھ اور مطلب ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے گا تو کچھ اور مطلب ہوگا. وجہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. کیا ڈیفرنٹ ہے بھائی؟ سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے, دوسرے نبیوں کی طرح وہ بھی ایک نبی تھے. یہ ڈیفرنٹ معاملہ آپ نے بھائی, آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک نئی لغت ایجاد کر رہے ہیں. ہر نبی کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کون سا وہ نبی ہے جس کے سارے معاملے سملر ہیں, بالکل ایک جیسے ہیں؟ نہیں, ہر نبی کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیگر انبیاء سے بالکل مختلف ہیں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کریم نے, کیا ان کا مطلب میں کچھ ایسا لے لوں کہ ان کو خدا کے مقام پر پہنچا دوں, اور یہ کہہ کر کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل مختلف ہے, اور اس سے انکار بھی نہیں ہے کسی کو, کوئی انکار بھی نہیں کرے گا میری بات کا. سب کہیں گے کہ واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ سارے نبیوں سے مختلف ہے, کیونکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں. تو اس سے میں کچھ ایسے مطلب نکالنے لگ جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے, مثلا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ترجمہ میں یہ کرنے لگوں کہ اور ہم نے تجھے خدائی کے مقام تک پہنچا دیا, نئی لغت ایجاد کروں اس کے لیے. اور لوگ مجھ سے آ کر پوچھے بھائی کون سے لفظ کا تم نے ترجمہ کیا ہے, تو میں ان کو پلٹ کر یہی کہوں بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی الگ ہے بھائی, ان کا معاملہ ہی الگ ہے بھائی. یہ کیا بات ہے بھائی, معاملہ الگ, کوئی معاملہ دیکھیے
اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ علیحدہ کر دیا نا. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہے وہ یہ کہتی نا کہ ان کا نزول ہوگا, پھر وہ آ کے کیا کہتے ہیں وہ دجال کو قتل کریں گے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ بات نہیں کہی کہ بنی اسرائیل والے عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا, بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم کے حلیے الگ الگ بتا کر ظاہر کر دیا کہ وہ ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف آیا تھا وہ الگ ہے, اور جو اس امت میں آنا ہے وہ الگ ہے. اور بنی اسرائیل والے عیسیٰ بن مریم کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ 120 سال زندہ رہے ہیں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندوں کے لیے نشان چھوڑے ہوئے ہیں, لوگوں نے صرف نام سے دھوکہ کھایا. حالانکہ عربی آپ پڑھتے ہیں, آپ کے استاد بتائیں گے آپ کو کہ عرب کے اندر یہ ایک عام بات ہے کہ صفت کے لحاظ سے ایک نام دوسرے کو دے دینا, وہ ہم اردو میں بھی دیتے ہیں. تو لوگوں نے صرف نام سے دھوکہ کھایا ہے کہ نام انہوں نے دیکھ لیا ابن مریم, اور امت کے بزرگان نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے, بتایا ہے کہ بھئی بنی اسرائیل والے جو عیسیٰ بن مریم میں فوت ہو چکے ہیں, وہ جس نے آنا ہے وہ کسی دوسرے وجود میں ظاہر ہوگا. یہ وہ وجود نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوا تھا, وہ فوت ہو. سیفی بھائی جی, جو استاد ہیں میرے یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ جو میں نے ان سے جب کوئی پوچھو نا تو وہ بتاتے ہیں آگے کہ مطلب یہ جو ہے یہ کنٹرڈکشن کہتے ہیں یہ عرب میں نہیں ہے, یہ صرف تمہاری طرف ہی ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, کیونکہ عجم ہے نا, ہم لوگ عجمی ہیں. یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے, اچھا کمال, وہ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ, یہ جو امام مالک تھے یہ عربی تھے کہ عجمی تھے؟ عرب. اکثر ان کے نا کتاب ہے مجموع بحار الانوار, اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں کے اندر امام مالک کا قول نقل ہے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ فوت ہو چکے, قد مات عیسیٰ, واضح الفاظ ہے. ان کو کہنا سنا کہ بھائی یہ دراصل میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو, بات دراصل میں یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ابتدا عرب سے ہی ہوئی ہے, لیکن جو عروج ہوا ہے وہ اجمیوں سے ہوا ہے. عرب تو کب کا چھوڑ چکے ہیں اسلام کو, عربین لوگوں کے ہاں تو فقط رسم و رواج کے طور پر رہ گیا اسلام. اسلام کو جو آگے ترقی دی ہے وہ اجمیوں نے ہی دی ہے, اسی وجہ سے اختلاف ان میں زیادہ رہے ہیں. انہیں تو کام ہی نہیں ہے کچھ بھائی, یہ دیکھیں نا بادشاہت کر رہے ہیں, یہ تو بادشاہت کر رہے ہیں, عیاشیاں, یہ کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں روپے کی کاریں, کسی نے سونے کی پلیٹیں چڑھوا رکھی ہے, کسی نے چاندی کی پلیٹیں چڑھوا رکھی ہیں, یہ ان دھندوں میں گھسے ہوئے ہیں. دین کا ان کو کیا پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا ہے ان کو. یہ تو سارا سنبھالا وہی اجمیوں نے تھا, بعد میں سنبھالا, اسی لیے اختلاف ان میں زیادہ رہا ہے. اور جو لوگ کیا نام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا اقرار کر کے گئے ہوئے ہیں وہ عربی ہی تھے بھائی. اجمیوں میں تو اب آیا ہے نا, پہلے تو قرآن کریم جو تھا وہ عربی میں ہی ہوا کرتا تھا, اس کا ترجمہ ہی 12ویں صدی میں جا کر ہوا ہے. لوگوں کو پھر سمجھ میں آنا شروع ہوا تو عروج بھی ہوا اور اختلاف بھی ہوا, دونوں کام ہوئے. یہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ سارے اسی سائیڈ کے تھے جنہوں نے اسلام کو تقویت دی بعد میں جا کر. عربی کہاں نظر آتے ہیں پھر بعد میں, عربی پھر کہاں نظر آتے ہیں؟ عربین تو کہیں نظر آتے ہیں, ہاں بعض عربین نظر آتے ہیں جو عربی سے واقف تھے اور انہوں نے اقرار کیا اس چیز کا. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, تفسیر مراغی ہے عربی میں لکھی ہوئی ہے تفسیر, عربی نہیں جانتے تھے, وہ جانتا تھا عربی, وہ انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا یہ فوت ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام, جیسے موسیٰ فوت ہو گئے. اچھا سیفی بھائی السلام علیکم, بڑا ٹائم سے میں ایکچولی ویٹ کر رہا تھا. اسلام بھائی آپ سے